پاکستان کے ضلع قصور کے اس نوجوان مجاہد کی کہانی جس نے اسرائیل کی سرحدوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسلام کی بقا کی جنگ لڑنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ کہانی کی تمام ترقصات آپ تک ہمیشہ پہنچتی رہیں۔ چنانچہ میں صبر و سکون سے گراہم کی واپسی کا انتظار کرتا رہا۔ ویسے تو میرے ذہن میں فرار کے لیے کوئی خاص منصوبہ نہیں تھا، لیکن دوسرے قیدی جو میرے اطراف میں بکھرے ہوئے تھے سبھی دن رات اس چکر میں رہتے تھے کہ کسی طرح یہاں سے فرار ہونے کا موقع مل جائے، ورنہ طرح طرح کی سازشیں سننے میں آتی تھیں۔ ہر چند کے ان سازشوں کی تفصیلات محافظوں کے کانوں تک نہیں پہنچتی تھیں، بلکہ قیدی بڑی احتیاط کے ساتھ اور نہایت مخلصانہ طور پر ایک دوسرے کے راز کو راز رکھتے تھے۔ قیدیوں کی پارٹیاں بنی ہوئی تھیں اور ان پارٹیوں کا ایک ایک سربراہ چن لیا گیا تھا۔ یہ تمام پارٹیاں اپنے اپنے طور پر فرار کے متعدد منصوبے بناتی رہتی تھیں۔ ہمیں پوری طرح نگاہوں میں رکھا جاتا تھا چونکہ ہم خطرناک قیدیوں والے حصے میں تھے۔ اس کے باوجود میں نے محسوس کیا تھا کہ صرف ضمنی کارروائیوں کے طور پر ہم پر اتنی گہری نگاہ رکھی جاتی ہے۔ ہاں، ہم اپنے ہاتھے سے اگر چوری چھپے باہر نکلنے کی کوشش کرتے تو ظاہری بات ہے کہ اس کے بعد وہ لوگ ہمیں نظر انداز نہیں کر سکتے تھے۔ عام حالات میں کوئی خاص کڑی نگاہ نہیں رکھی جاتی تھی، بلکہ یہ کہنے میں مجھے کوئی عار نہیں کہ یہاں کا ماحول آئی دوش کی اس برانچ سے کہیں بہتر تھا جس میں کچھ عرصہ قبل مجھے رکھا گیا تھا۔ ہاں، یہ ممکن ہے کہ خطرناک ترین لوگوں کے لیے جو یہاں موجود محافظوں کو نقصانات پہنچاتے ہیں، یا پھر جن کے بارے میں انہیں یہ یقین ہوگا کہ یہ کتے کی دم کی طرح کبھی سیدھے نہیں ہوں گے، ممکن ہے یہاں بھی کوئی ایسی جگہ مخصوص کر دی گئی ہو جیسی برانچ کے تہہ خانے میں تھی، لیکن ہمیں اس بارے میں ابھی تک کوئی تفصیل نہیں معلوم ہو سکی تھی۔ ایک شام رچرڈ نے مجھ سے کہا، یہاں ایک شخص ہے جس کا نام کینگرو ہے۔ کینگرو ایک پیشہ ور قاتل تھا اور اسے یاد بھی نہیں کہ اس نے اپنی زندگی میں کتنے قتل کیے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جی دار آدمی ہے۔ وہ فرار کا ایک منصوبہ بنا رہا ہے اور اس کے لیے اس نے طے کیا ہے کہ جتنے زیادہ سے زیادہ افراد اس کے ساتھ ہوں بہتر رہے گا۔ منصوبہ کیا ہے؟ میں نے سوال کیا۔ ابھی اس کی تفصیلات تو معلوم نہیں ہوئی، لیکن کینگرو کا کہنا ہے کہ اس نے اچھا خاصا اسلحہ جمع کر لیا ہے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو وہ یہاں سے نکال کر لے جانے کی فکر میں سرگرداں ہے۔ وہ اپنے ساتھ شامل ہونے والوں میں اسلحہ تقسیم کرے گا اور پھر جیل میں ایک رات باقاعدہ فرار کی کارروائی ہوگی اور جتنے بھی محافظ موت کا نشانہ بن سکیں گے انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ او ہو، گویا کھلم کھلا؟ میں نے سوال کیا۔ ہاں، رچرڈ نے جواب دیا۔ تو تم اس منصوبے سے متاثر ہو رچرڈ؟ میں نے سوال کیا۔ نہیں، متاثر نہیں ہوں، لیکن سوچ رہا ہوں کہ یہاں آئے ہوئے ہمیں کافی دن گزر چکے ہیں، کوئی نہ کوئی ڈنگ کا کام ہونا ہی چاہیے، رچرڈ بولا۔ میں نے پرخیال انداز میں گردن ہلائی، لیکن میں کینگرو نامی اس شخص کے منصوبے سے قطعی متاثر نہیں تھا۔ میں نے رچرڈ سے کہا، دیکھو رچرڈ، میں تمہیں اس منصوبے میں شریک ہونے سے نہیں روکوں گا کیونکہ خود میرے اپنے ذہن میں کوئی جامع منصوبہ نہیں ہے، لیکن میں اس میں شریک نہیں ہو سکوں گا۔ کیوں؟ رچرڈ نے تعجب سے پوچھا۔ اس لیے کہ میں کسی کا انتظار کر رہا ہوں، میں نے جواب دیا۔ رچرڈ چند لمحے خاموش نگاہوں سے مجھے دیکھتا رہا، پھر گردن ہلا کر بولا، ٹھیک ہے، اگر تم اس منصوبے میں شریک نہیں ہو سکتے تو پھر ہمارے لیے بھی ضروری نہیں ہے کہ ہم کینگرو کا ساتھ دیں۔ کچھ دن اور صحیح، یہاں سے نکلنا تو ہوگا۔ ہاں، ظاہر ہے میں بھی خوشی سے اس جگہ زندگی گزارنے کا قائل نہیں ہوں، لیکن دراصل کچھ ایسی باتیں ہیں جن کی وجہ سے مجھے یہاں رکنے پر مجبور ہونا پڑ رہا ہے۔ کچھ لوگ میرے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ اپنی غلط منصوبہ بندی یا کسی اندھے اقدام سے نہ صرف یہ کہ خود ناکام رہوں بلکہ ان لوگوں کو بھی خطرے میں ڈالوں۔ ٹھیک ہے، میں کینگرو کے منصوبے میں حصہ نہیں لوں گا، لیکن دیکھیں گے کہ وہ کہاں تک کامیاب ہوتا ہے۔ میں خاموش رہا۔ رچرڈ نے اس کے بعد کینگرو کے منصوبے کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہیں کی تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں کینگرو نے اپنے منصوبے کو عملی جامہ نہیں پہنایا۔ ہاں، ایک شام کچھ ہنگامہ آرائیاں ضرور ہوئیں، تھوڑی سی گرفتاریاں ہوئیں، کینگرو کو بھی وہاں سے گھسیٹ کر لے جایا گیا اور اس کے بعد ہمیں پتہ نہیں چل سکا کہ کینگرو کو کہاں قید کیا گیا۔ یہ بات ثابت ہو چکی تھی کہ کینگرو کا منصوبہ مقامی حکام کے علم میں آ گیا اور منصوبے کی ابتدا سے پہلے ہی اس کا اختتام کر دیا گیا تھا۔ یقیناً اگر ہم بھی اس منصوبے میں شامل ہوتے تو گرفتار ہونے والوں میں ہمارا نام بھی شامل ہوتا۔ اس سے کم از کم میں نے یہ اندازہ لگایا کہ محافظ جتنے بے پرواہ نظر آتے ہیں دراصل اتنے ہیں نہیں، بلکہ اپنے طور پر انہوں نے بھی شاید انتظامات کر لیے ہوں اور قیدیوں کے فرار کے منصوبوں سے واقف ہوتے رہتے ہوں۔ اس احساس کے تحت ہمیں محتاط ہو جانا پڑا۔ اس کا مطلب تھا کہ ہمارے درمیان کچھ ایسے اہم افراد بھی موجود ہیں جو بظاہر قیدیوں کی حیثیت سے زندگی گزار رہے ہیں، لیکن در حقیقت وہ ان لوگوں کے مخبر ہیں۔ اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں تھی، لیکن ایسے لوگوں کی تلاش ذرا مشکل کام تھا۔
کیونکہ وہ باقاعدہ تربیت یافتہ ہوں گے۔ تاہم میں اور دونوں ساتھیوں نے فیصلہ کیا کہ ہم ایسے لوگوں کی تلاش کی بھرپور کوشش کریں گے اور بہتر یہ ہوگا کہ آئندہ کسی اور شخص کے ساتھ مل کر فرار کی منصوبہ بندی میں کوئی دلچسپی نہ لی جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ یہاں آئے ہوئے ہمیں تقریباً 20 دن گزر گئے۔ 21ویں دن میں بری طرح بیزار ہو چکا تھا کیونکہ اب قید کی یہ زندگی سخت ناگوار گزر رہی تھی۔ میں صرف گراہم کی وجہ سے خاموش بیٹھا رہا تھا، ورنہ یہ تصور ہی میرے لیے سوہان تھا کہ ایک قیدی کی حیثیت سے بقیہ زندگی کسی قید خانے میں گزار دوں۔ اس سے بدر جہاں بہتر فرار کی کوشش میں مر جانا تھا۔ 21ویں دن صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا تھا تو میں نے گراہم کو دیکھا۔ وہ خاص طور سے شاید ہمارے پنجرے کے سامنے سے گزرا تھا، لیکن اس نے نہ میری طرف نگاہ ڈالی نہ کوئی اشارہ وغیرہ کیا، بس سامنے سے گزر گیا۔ صبح مجھے اس کے سامنے پیش کیا گیا۔ 4 سپاہی بڑی بے دردی سے مجھے دھکے دیتے ہوئے اس کے دفتر لے گئے۔ چونکہ انہوں نے گراہم کا نام لے دیا تھا اس لیے میں نے کوئی تعارض نہیں کیا، ورنہ میں قطعی اس موڈ میں نہیں تھا کہ کسی کی کوئی بالادستی تسلیم کروں۔ میں تو اتنا عاجز آ چکا تھا ان لوگوں سے کہ میرے سامنے اگر 10-20 آدمی بھی آ جاتے اور میری مرضی کے خلاف مجبور کرنے کی کوشش کرتے تو میں ان میں سے جتنوں کو بھی ہلاک کر سکتا تھا کر دیتا اور اس کے بعد خود جان دے دیتا۔ گراہم نے خشمگین نگاہوں سے مجھے دیکھا اور پھر کرخ لہجے میں بولا، میں تمہاری موجودہ مصروفیات کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں، چلو تم لوگ باہر جاؤ۔ اس نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا اور وہ سب گردن جھکا کر باہر چلے گئے۔ تب گراہم کی ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے کہا، اپنے اس لہجے پر تم سے معافی کا درخواست گار ہوں علی یار خان، تم تو بہت گریٹ آدمی ہو۔ مجھے تمہارے بارے میں تمام تفصیلات معلوم ہو چکی ہیں۔ آپ کہاں گئے تھے مسٹر گراہم؟ میں نے سوال کیا۔ یوں تو میں اپنے ہی کام سے گیا تھا، لیکن اس میں مسٹر ایڈلر سے ملاقات بھی شامل تھی۔ وہ اس وقت بیلجیم میں ہیں، مجھ سے نہیں مل سکے لیکن میری ان سے ٹیلی فون پر بات چیت ہو چکی ہے۔ خوب، کیا انہوں نے کچھ تفصیلات بتائی ہیں میرے بارے میں؟ ہاں، مختصر سی گفتگو تھی اور ظاہر ہے ہم ٹیلی فون پر دیر تک گفتگو نہیں کر سکتے تھے اور وہ بھی مخدوش گفتگو۔ تاہم انہوں نے مختصر الفاظ میں مجھے بتایا کہ تم بہت بلند انسان ہو۔ مسٹر علی، میں ابھی تمہارے لیے کوئی بہتر منصوبہ بندی نہیں کر سکا ہوں، البتہ ایک چھوٹا سا پلان میرے ذہن میں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم فرار کی ایک کوشش کر لو، کیونکہ مسٹر ایڈلر کسی اہم مسئلے میں الجھ گئے ہیں اور فی الحال کچھ کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ اس لیے انہوں نے مجھ سے ہی درخواست کی ہے کہ میں کسی بہتر ذریعے سے تمہیں یہاں سے نکالنے کی کوشش کروں۔ بات دراصل یہ ہے مسٹر علی یار خان کہ میری اپنی پوزیشن بھی بہت زیادہ بڑی نہیں ہے، اور پھر آئی دوش کے قید خانے کو ایک ناقابل تسخیر دیوار سمجھا جاتا ہے۔ یہاں فرار کے منصوبوں کی صرف منصوبہ بندی ہوتی ہے۔ آج تک چند ہی بار کوئی قدم اٹھایا گیا لیکن ہم نے ان لوگوں کو ناکام کر دیا۔ یہ پہلا موقع ہوگا کہ جیل خانے کا ایک محافظ کسی کو یہاں سے نکالنے کی کوشش کرے۔ بہتر یہ ہوگا کہ تم اپنے ساتھ چند ایسے لوگوں کو ملا لو جن پر تمہیں یقین ہو کہ وہ تمہارے لیے کارآمد رہیں گے۔ زیادہ بھیڑ بھاڑ تمہارے لیے خطرناک ہوگی۔ فرار کے اس چھوٹے سے منصوبے کی تفصیلات میں تمہیں بتا دیتا ہوں، اس پر غور کر لینا اور اپنے ساتھ جن لوگوں کو ملانا چاہو ان کی تفصیل مجھے بتا دینا۔ بات دراصل یہ ہے کہ اس منصوبے کی کامیابی کا مجھے خود بھی یقین نہیں ہے، لیکن بطور تجربہ ایسا کر لیا جائے تو بہتر ہے۔ بعد میں حالات میں سنبھال لوں گا، چونکہ اگلے 1 مہینے کے لیے مجھے اس علاقے کا چارج مل رہا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ اگر تم فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تو مجھے معطل کر دیا جائے گا، لیکن مسٹر ایڈلر سے میری یہ بات بھی ہو چکی ہے۔ تفصیل میں جانا بیکار ہے، میں تمہیں صرف منصوبے کی تفصیل بتاتا ہوں۔ تقریباً 10 منٹ تک مختصر ترین الفاظ میں گراہم مجھے اس منصوبے کی تفصیل بتاتا رہا۔ میں نے پرخیال انداز میں گردن ہلائی۔ چونکہ آئی دوش کا ایک محافظ خود مجھے یہ مشورہ دے رہا تھا، اس لیے میں اسے دوسری تمام ترکیبوں سے زیادہ اہم سمجھتا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میں اپنی طرف سے انتہائی کوشش کروں گا اور ممکن ہے کہ اس کارروائی پر بہت تیزی سے عمل کر ڈالوں، لیکن اس کے ساتھ ہی مجھے ان افراد کی فہرست دینا مت بھولنا جنہیں تم اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہو۔ میرے ساتھ صرف 2 آدمی ہیں، تیسرے آدمی کی گنجائش ذرا مشکل ہی سے نکل سکتی ہے، تاہم اگر کوئی مل سکا تو میں اسے ضرور تلاش کر لوں گا۔ وہ 2 آدمی کون ہیں؟ ان میں سے ایک کا نام ریچرڈ اور دوسرے کا واسدیو ہے۔ میں سمجھ گیا، وہی لوگ ہیں نا جو تمہارے ساتھ ہی برانچ سے یہاں لائے گئے تھے؟ ہاں وہی ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن میرے اس منصوبے میں 4 آدمی فٹ آتے ہیں۔ بہتر یہ ہوگا کہ 1 آدمی اور تم تلاش کر لو۔ ویسے تمہیں اس تبدیلی پر کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ میرا مطلب ہے کہ تمہارے جذبات تو مجروح نہیں ہوں گے۔ نہیں، یہ صرف ضرورت کے تحت ہوگی، اس لیے میں اوپری دل سے وقتی طور پر اسے مان لوں گا۔ ظاہر ہے مجھے اپنے دین اور مذہب سے اتنا لگاؤ ہے کہ میں اسے تبدیل کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ تو ایک چھوٹا سا پروگرام ہے، اس میں مذہب کی تبدیلی کا کیا سوال پیدا ہو سکتا ہے؟ اچھا، میں سپاہیوں کو بلا رہا ہوں، میرے پاس زیادہ دیر رکنا مناسب نہیں ہے اور بہتر ہے کہ اپنے چہرے پر ایک آدھ نشان بنا لو۔
تاکہ یہ اندازہ ہو کہ میں نے تم پر تشدد بھی کیا ہے۔ میں نے اس کی ہدایت کے مطابق اپنے چہرے پر 2-4 تمانچے لگائے، چیخنے داڑنے کی آوازیں منہ سے نکالی اور پھر گراہم کی داڑھ ابری۔ اس نے اپنے آدمیوں کو آواز دی، اسے لے جاؤ اور بند کر دو۔ اس نے غصے سے ہانپتے ہوئے کہا، یہ صرف اداکاری تھی۔ ان چاروں نے مجھے پکڑ لیا اور پھر اسی طرح گھسیٹتے ہوئے پنجرے میں لے گئے۔ دروازہ کھول کر انہوں نے مجھے اندر دھکا دے دیا۔ رچرڈ اور واسدیو اضطراب میں کھڑے ہو گئے اور میرے نزدیک آ کر چہرے پر بنے ہوئے نشانات دیکھنے لگے اور ان کی آنکھوں میں کرب کے آثار نظر آنے لگے۔ تو تمہارے ساتھ بدسلوکی کی گئی ہے؟ رچرڈ نے باری لہجے میں کہا، لیکن میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ دیکھ کر وہ کسی قدر حیران ہو گیا۔ تم مسکرا رہے ہو؟ وہ آہستہ سے بولا۔ مطمئن رہو رچرڈ، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں تمہیں تفصیل بتا دوں گا، میں نے آہستہ سے کہا۔ دن کے بقیہ حصے میں انہیں میں نے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ رات کو جب ہم تمام معاملات سے فارغ ہونے کے بعد قریب لیٹ گئے تو میں نے رچرڈ کو ساری بات تفصیل سے بتا دی۔ تم خواہ پریشان ہو رہے تھے، میرے لیے ایسی کوئی بات نہیں ہے میرے دوست۔ میں مختصراً تمہیں بتا چکا ہوں کہ یہاں ایک شخص میرا ہمدرد بن گیا ہے، اس کا نام گراہم ہے اور وہ یہاں آفیسر انچارج نمبر 2 ہے۔ لیکن یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اس قید خانے کے معاملات کے نگران بہت سے لوگ ہیں اور کسی ایک خاص آدمی کو یہاں مکمل اختیارات حاصل نہیں ہیں۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہر شخص ایک دوسرے کو جواب دہ ہے۔ مسٹر گراہم کو میرے کچھ ایسے ہمدردوں نے میرے ساتھ رعایت کرنے پر آمادہ کر لیا ہے جن کا تعلق طویل عرصے تک مجھ سے رہا ہے۔ ان کے بارے میں تفصیل بتانا بیکار ہے رچرڈ، بس میں تمہیں اتنا ہی بتا دوں کہ وہ لوگ میری رہائی چاہتے ہیں اور اس کے لیے انہوں نے مسٹر گراہم کو پتہ نہیں کس طرح تیار کر لیا ہے۔ اب ذرا سوچو کہ اگر قید خانے کا کوئی محافظ خود ہمارے فرار کے منصوبے بنائے تو ہمیں کتنی آسانیاں مل سکتی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ وثوق سے یہ بات نہیں کہتا ہے کہ ہم اپنی کوشش میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہاں صرف ایک آدمی کی بادشاہت نہیں ہے، خواہ وہ یہاں کا انچارج ہی کیوں نہ ہو۔ میں اس کے طلب کرنے پر اس کے پاس گیا تھا۔ باقی جو کچھ تم دیکھ رہے ہو یہ سب اداکاری ہے۔ اگر تمہیں میرے چہرے پر کچھ نشانات نظر آ رہے ہیں تو یہ جان لو کہ یہ نشانات میں نے اپنے ہاتھوں ہی سے بنائے ہیں، صرف اس کی پوزیشن محفوظ رکھنے کے لیے۔ رچرڈ اور واسدیو کی ہلکی ہلکی آوازیں ابری۔ پھر واسدیو نے کہا، کیا منصوبہ پیش کیا ہے اس نے؟ ڈیئر واسدیو، اس منصوبے کے لیے خاص طور سے تمہیں اور مجھے تھوڑا سا ذہنی طور پر متاثر ہونا پڑے گا، یعنی ہمیں یہ تاثر دینا پڑے گا کہ ہم عیسائیت کی طرف راغب ہو رہے ہیں اور یہ مسٹر رچرڈ دینی مبلغ کا کام بھی انجام دے رہے ہیں۔ اس رغبت کے بعد ہمیں گرجا گھر بھی جانا ہوگا، 2-3 بار ہم گرجا گھر کے چکر لگائیں گے اور اس کے بعد اپنے منصوبے کی تکمیل کریں گے۔ میں نے آہستہ آہستہ رچرڈ اور واسدیو کو تمام تفصیلات سمجھا دی۔ واسدیو خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر بولا، اس کا مطلب ہے منصوبہ خاصا طویل ہے، جلد بازی تو ویسے بھی مناسب نہیں ہوتی۔ کیا خیال ہے، تم اس کے لیے تیار ہو؟ ذہنی طور پر تو میں کبھی تیار نہیں ہو سکتا، لیکن اگر یہ صرف وقتی ضرورت ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، حالانکہ اس پر مجھے اعتراض ہونا چاہیے۔ رچرڈ نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے معاف کرنا میرے دوستو، اگر مجھے تم پر اعتماد نہ ہوتا تو میں تمہیں یہ منصوبہ بتاتا ہی نہیں۔ میں نے کہا، ارے یہ کیسی باتیں کر رہے ہو، میں نے تو یہ بات صرف مذاق میں کہی ہے۔ تو پھر پرسوں تم ہمارے ساتھ گرجا گھر چل رہے ہو؟ رچرڈ نے پوچھا۔ ہاں، میں نے جواب دیا۔ اتوار کے دن دوسرے تمام لوگوں کے ساتھ میں اور واسدیو بھی گرجا گھر پہنچ گئے۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ کسی نے اس بات پر توجہ بھی نہیں دی تھی کہ ہم تھوڑے دن پہلے تو عیسائیت سے تعلق نہیں رکھتے تھے، اب اچانک اس کی طرف کیوں راغب ہو گئے۔ چنانچہ ہمیں اس کام میں کوئی دقت پیش نہیں آئی۔ میں اور واسدیو عبادت میں شریک نہیں ہوئے تھے، بلکہ ہم وہاں کے معاملات کا جائزہ لے رہے تھے تاکہ ایکشن کے لیے تفصیلات طے کر لیں۔ ہماری عقابی نگاہیں عبادت کے دوران وہاں موجود ایک ایک فرد کا جائزہ لے رہی تھی اور ہم نے محسوس کیا تھا کہ اگر پوری توجہ اور کوشش سے ہم اپنا کام انجام دیں تو شاید نکل جانے میں کامیابی نصیب ہو ہی جائے۔ باقی سب تقدیر کا کھیل ہے، اگر تقدیر ہی یاوری نہ کرے تو دوسری بات ہے۔ زندگی اور موت کے اس کھیل میں حصہ لینے کے لیے ہم خود کو تیار کر چکے تھے۔ پادری کے واز اور نیک چلنے کی ہدایتوں کے بعد عبادت ختم ہو گئی اور ہم سب شریف انسانوں کی مانند وہاں سے واپس ہوئے، اپنے قید خانے میں آئے اور سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ طے پایا کہ گرجے میں عبادت کے لیے باقاعدگی سے جاتے رہیں گے۔ گرجا مثلث شکل کا تھا، دونوں جانب ایک ایک دروازہ یارڈ کی طرف کھلتا تھا اور مرکزی دروازہ گارڈ روم کے سامنے۔ یہاں صرف سلاخیں ہمارا راستہ روک سکتی تھی۔ سلاخوں کی دوسری طرف جیل کے وارڈر رہائش پذیر تھے، ان کے کوارٹروں میں سے ایک دروازہ باہر گلی میں کھلتا تھا۔ چونکہ عبادت کے وقت گرجا بھر جاتا تھا، اس لیے گارڈ روم کا سلاخوں والا دروازہ کھول دیا جاتا تھا اور وارڈر وہاں نگرانی کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ ہمارا منصوبہ یہ تھا کہ جب واز کی گھنٹی بجتی ہم اکٹھے حملہ کر دیتے
مجھے گراہم کی گردن پر چاقو رکھ کر اسے یہ حکم دینا تھا کہ ہمیں یہاں سے نکلنے کی اجازت دو ورنہ تمہاری شہرک کاٹ دی جائے گی۔ ریچرڈ کو یہ ڈرامہ پادری کے ساتھ کرنا تھا اور واسدیو کے سپرد یہ ذمہ داری تھی کہ وہ وہاں موجود لوگوں کو رائفل کی نال پر رکھ لے اور وارڈر کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کرے تو اسے ہلاک کر دے۔ یہ کام صرف 3 آدمیوں کے بس کا نہیں تھا، لیکن زیادہ لوگوں کو اپنا ہم نوا اس لیے نہیں بنایا جا سکتا تھا کہ کہیں بانڈا نہ پھوٹ جائے۔ اس کے لیے مجھے مسٹر گراہم نے خاص طور سے ہدایت کر دی تھی۔ مسٹر گراہم نے ہتھیار ایک خاص ذریعے سے فراہم کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ ہمیں مسٹر گراہم اور پادری کو ساتھ لیے ہوئے گرجا کے دروازے سے نکلنا تھا اور وہاں سے گارڈ روم میں آنا تھا، پھر سلاخوں والا دروازہ بند کر کے لکڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلنا تھا۔ باہر ہمارے لیے سواری کا بھی انتظام کیا گیا تھا۔ ظاہر ہے یہ منصوبہ خاصا اطمینان بخش تھا، کیونکہ اس کے بعد کے معاملات بھی مسٹر گراہم نے مجھے بتا دیے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ گاڑی جو ہمیں لے کر جائے گی آنن فانن میں ہمیں ایک ایسی جگہ پہنچا دے گی جہاں ہمیں کچھ دیر چھپنا ہوگا اور اس کے بعد ہمیں سمندری راستے سے یہاں سے نکال دیا جائے گا۔ میں نے 2 ہفتے گرجا گھر میں جا کر تمام صورتحال کا اچھی طرح جائزہ لے لیا اور پھر ایک دن غالباً بدھ کا تھا وہ جب مسٹر گراہم نے مجھ سے اپنے مخصوص انداز میں ملاقات کی۔ ان کا چہرہ پرجوش تھا۔ تنہائی ملتے ہی انہوں نے مجھ سے نرم لہجے میں پوچھا، کیا آپ فرار کے منصوبے کا اچھی طرح جائزہ لے چکے ہیں مسٹر علی؟ ہاں۔ کیا آپ اس منصوبے کو مکمل پاتے ہیں؟ بظاہر اس میں کوئی خامی نظر نہیں آتی، سوائے اس کے کہ گرجا سے نکلنے کے بعد ہمیں کوئی مناسب سواری مل جائے اور وہ ہمیں کسی ایسی جگہ پہنچا دے جہاں ہم وقت مقررہ تک روپوش ہو سکیں۔ میں پچھلے کچھ دنوں سے اس پر غور کر رہا ہوں اور میں نے محسوس کیا ہے کہ حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے صرف 3 آدمی کافی نہیں ہوں گے۔ اگر کچھ اور لوگ بھی اس میں شریک ہو جائیں تو ان محافظوں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے جو وہاں موجود رہتے ہیں اور مسلح ہوتے ہیں۔ اگر کچھ محافظ جان پر کھیلنے کے لیے تیار ہو گئے تو پھر مشکلات پیش آ جائیں گی۔ ہر چند کہ میں انہیں حکم دوں گا کہ وہ ہتھیاروں کا استعمال نہ کریں، لیکن اگر کسی نے یہ کام کر ہی ڈالا تو پھر کیا ہوگا؟ آپ اس سلسلے میں جیسا مناسب سمجھتے ہیں مسٹر گراہم، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ افسوس تو یہی ہے کہ نامناسب آدمی کی اس پروگرام میں شرکت سب کے لیے نقصان دہ ہو جائے گی۔ تاہم بہتر یہی ہے کہ تم اپنے ساتھیوں میں اضافہ نہ کرو، جیسا آپ پسند کریں۔ تو پھر آج بدھ ہے، اتوار کو تم اپنے اس منصوبے کی تکمیل کر رہے ہو۔ میں اس میں زیادہ وقت بھی نہیں لینا چاہتا، کیونکہ یہ کام میں اسی عرصے میں مکمل کر لینا چاہتا ہوں جب تک میرے اختیارات دوسرے لوگ نہ سنبھال لیں۔ اگر تمہارا یہ منصوبہ کامیاب نہ بھی ہو سکا تب بھی میں تمہیں ایسا کوئی نقصان نہیں پہنچنے دوں گا جس سے تمہیں کوئی جسمانی تکلیف ہو۔ میں نے اس کے لیے انتظامات تقریباً مکمل کر لیے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں اتوار کو اس منصوبے پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بہتر یہ ہوگا کہ اپنے ساتھیوں سے بھی مشورہ کر لو، گراہم نے کہا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ مجھ سے کسی طور بھی اختلاف نہیں کریں گے، میں نے جواب دیا۔ بس تو ٹھیک ہے، تمہیں ایک مخصوص ذریعے سے اسلحہ فراہم کر دیا جائے گا اور تم اسے صحیح طور پر پوشیدہ کر لینا۔ میں نے گردن ہلا دی، پھر مجھے واپس میرے پنجرے میں پہنچا دیا گیا۔ اسی رات میں نے ریچرڈ اور واسدیو کو اپنا منصوبہ بتا دیا۔ دونوں اب تک فرار کی کوششوں کے لیے بڑے پرجوش نظر آتے تھے، لیکن اس منصوبے کو سن کر ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ ریچرڈ نے آہستہ سے کہا، کیا یہ منصوبہ پایا تکمیل کو پہنچ سکے گا؟ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ اگر نہ بھی پہنچ سکا تو کوئی حرج نہیں ہے، ہم نئی کوشش کریں گے۔ کیا واقعی ہم اس قابل رہ جائیں گے کہ فرار کی نئی کوششیں کر سکیں؟ واسدیو بولا، بھائی تم دونوں کی یہ گفتگو میرے لیے ذرا تکلیف دہ ہے۔ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ تم خوشی سے اچھل پڑو گے اور اتوار کے دن کا انتظار بمشکل تمام کرو گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بس یوں سمجھو ذرا عجیب سا محسوس ہو رہا ہے۔ البتہ اگر تم لوگ پسند کرو تو ایک کام ضرور کر لو، ریچرڈ نے کہا۔ وہ کیا؟ پادری پر تشدد کرنے کے لیے میرا انتخاب نہ کرو، ہر چند کہ میں مذہبی آدمی نہیں ہوں۔ یہ خوف میرے دل میں رہے گا کہ کہیں پادری کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں مجھے کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ تو پھر ٹھیک ہے، یہ کام واسدیو کر لے گا۔ ہاں ٹھیک ہے، میں یہ کام بآسانی کر لوں گا، واسدیو نے کہا، اور ریچرڈ مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ مجھے اس گناہ کا بھی احساس ہو رہا ہے کہ یہ بات میرے علم میں ہوگی، لیکن میں اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکوں گا۔ اے مسٹر ریچرڈ، اب تم بہت زیادہ مذہبی بننے کی کوشش مت کرو۔ جان بچانی ہے تو تمہیں اس منصوبے پر عمل کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دینا ہوگا۔